اللہ سبحان اللہ. تم نے ہو یا ان کا حاضر سب تمہارا کام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صابر پر کا نام آیا مجھ سے رہا نہیں گیا. چند اشعار مرغوب کے میرے دل میں آ رہے ہیں. مجھے کسی نے تحفہ دیا تھا کیونکہ میں بھی خود بھی صحیح اشعار میں صابری ہوں. مجھے عطا کیا کہ مرشد تھے اور یہ عرس یہ بھی دربار سخاوتی اور صابری ہے کیونکہ میرے نانا نے ایک مرید تھا. اس کی بڑی آرزو تھی صابر پاک میں جانے کے لیے اور اس نے سید فاروق شامی رحمۃ اللہ علیہ مرشد نانا سید فاروق شامی رحمۃ اللہ علیہ کہا حضور یہ مجھے اس نے خود بتایا کہ حضور میں صابر پاک میں جانا چاہتا ہوں میری حاضری نہیں ہوگی. حضور کیا کروں؟ انہوں نے کہا بیٹے تو جا میری حاضری ہوگی میرا تصور کرے گا اور یہ دعا پڑھے گا. اور اس نے وہ دعا کری وہاں پر پڑھا وظیفہ پڑھا اور حضور سید فاروق شامی رحمۃ اللہ علیہ نے تصور کیا جس بندے کی حاضری صرف ڈیٹ تک ہوتی تھی وہ حضور صابر پاک کی قربت کو قدم بوسی کی اس نے اور وہیں پر قیام پذیر ہو گیا اور وہیں اس کا انتقال بھی ہو گیا. یہ بات کسی کو معلوم نہیں. مجھے بتایا تھا اس نے صابر پاک کا جب نام آتا ہے اور جو صابری نہیں ہے وہ حقیقت میں ولی ہی نہیں ہے کیونکہ صابر پاک کی شان پوری دنیا جانتی ہے کہ صابر پاک کی شان کیا ہے اور صابری منگا کسی کا منگا ہو نہیں سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد. میں نے دیکھو رسالت نہیں عطا الفاتحہ کر رہا سوال فرمائے حسن ذات کبریا کا آئینہ کلیئر ہے. حسن ذات کبریا کا آئینہ کلیئر مصطفیٰ طیبہ میں عکس مصطفیٰ کلیئر میں. مصطفیٰ طیبہ میں عکس مصطفیٰ کلیئر میں. حسن ذات کبریا کا آئینہ کلیئر میں. ہر مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے پیر کو اپنے تصور پر رکھے اور جب آئینہ دیکھے تو اپنے آپ کو اپنے پیر سمجھے. لاڈلا خواجہ موئی کا اور قطبالدین کا ہے. لاڈلا خواجہ موئی کا اور قطبالدین کا ہے. دلبر سرکار زہد الانبیاء کلیئر میں ہے. دلبر سرکار زہد الانبیاء کلیئر میں ہے. حسن
منبع جود و سخا بہر عطا کلیر میں ہے منبع جود و سخا بہر عطا کلیر میں ہے عاشق و سجدہ نماز عشق کیا ہوگا عاشق و سجدہ نماز عشق کیا ہوگا قبلہ کعبہ امام الاولیاء کلیر میں قبلہ کعبہ امام الاولیاء کلیر میں حسن ذات کبریاء کا آئینہ کلیر میں ہے بہت بہت شکریہ اور آپ تمام موردین محبین محترمین کا اور سے صحابتی و نزاکتین میں آنے کا دل سے استقبال کرتا ہوں الحمدللہ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے نانا مرشد سید حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سید فاروق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ گلشن تا قیامت تک آباد رہے اور یہاں پر جو بھی حاضرین حاضری دے اللہ رب کریم ان کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے میرے ماموں سید علی فاروق کی تو اللہ تعالیٰ اچھی صحت کی توانائی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے اوپر قادر قائم فرمائے میرے بھائی سید حسینیہ کا سایہ قادر ہمارے اوپر قائم فرمائے آمین یا رب العالمین۔ میں آپ تمام محبین کی جانب سے تمام متوسرین کی جانب سے بارگاہ صاحب سجادہ میں استغاثہ اپنا پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں حضور اپنے لبوں کو جنبش دے کر واضح نصیحت سے ہم تمام غلاموں کو عاشرت فرمائیں میں اجازت نہیں بلکہ اپنی عاشری پیش کر رہا ہوں انکساری پیش کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں اپنی محنت و سماجت کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں تمام موردین کی جانب سے تمام محبین کی جانب سے تھوڑی دیر کے لیے ہم تمام غلاموں کو واضح نصیحت سے سرفراز فرمائیں واضح نصیحت سے سرفراز فرمائیں تاکہ ہم اس بات پر قدم بقدم چلیں جس طرح سے آپ ہمیں ہدایت فرما رہے ہیں آپ ہمیں ہدایت فرمائیں گے ہم وعدہ کریں ان ہدایتوں پر ہم سن رہ کر اپنی زندگی گزاریں گے میں حضور سے استغاثہ اپنا کی بارگاہ میں کرتا ہوں حضور ہمیں اپنے غلاموں کو واضح نصیحت سے نوازا ہم اس پر وعدہ کرتے ہیں تمام لوگ کہ چلنے کے لیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عرص پاک سخاوتی عرص پاک نجاکتی سرکار آمین الولیا سرکار آئین سجاد اپنے صاحب قبلہ سرکار آئین سجاد اپنے صاحب قبلہ سرکار آئین سجاد اپنے صاحب قبلہ معزز سامعین اکرام صاحب سجادہ حضور قبلہ سید امین الاولیاء سرکار و تمام موردین محبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب یہ جتنے لوگ بھی کھڑے ہیں یہ سب بیٹھ جائیں آپ لوگوں کے لیے میں کھڑا ہو گیا دیکھ رہا ہوں سب کو تو بیٹھ جائیے آپ کو جہاں ملے وہاں پہ بیٹھ جائیے اور صاحب سجادہ کا جیسا کہ حکم ہے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ کل کا بھی وقت ہو رہا ہے 10-15 منٹ میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو آپ کے دل و دل پہنچا دوں اور پھر آپ اس بات کو اپنے دل میں رکھ کے اپنی نسلوں تک پہنچا دیں الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المهين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے مظہر نور خدا بلغت غلام کمالہ مولا علی مشکل کشا کشفت تجا بجمالہ حسن و حسین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ یعنی محمد صلو علیہ وآلہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست زارے چار یارم تابع اولاد علی ملت ہی ادارم ہاتھ پائے زیر جدی دوست زارے چار یارم تابع اولاد علی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اقصے حسن جمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع رسالت محمد حیدر بہار رسالت خیال محمد. ایک مرتبہ آقا نامدار حضرت تاجدار دونوں عالم کے باری خدا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھوم جھوم کے دور پاک کا نظر پیش کریں. قریب آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ رب العزت قرآن کریم و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا فرمایا؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں نے یہ پہلے بھی بیان کرا. امام شعرانی اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہاں سچوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے منہ سے نکل جائے تو سچ ہو جائے. یہاں سچوں سے مراد آپس میں عام لوگ جو بولتے ہیں وہ سچ نہیں ہے. یہاں سچوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے منہ سے نکل جائے تو سچ ہو جائے. اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ایسے ہی شخصیت کا عرس منا رہے ہیں جو کہ میرے دادا جد اعلیٰ حضرت خواجہ صوفی سید سخاوت الدین شاہ بابا المعروف سید سخاوت حسین شاہ کا عرس. اور ہم اہل سنت ہیں جو کہ سب سے پہلے اللہ کو مانتے ہیں, پھر رسول اکرم کو مانتے ہیں, اس کے بعد اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں, صحابہ کرام کو مانتے ہیں, تابعین تابعین کو مانتے ہیں اور اولیاء کرام کو مانتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام سے محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اب سے 2 روز پہلے تک میرا بھی یہی سوال تھا. اپنے جو اساتذہ ہوتے ہیں ان سے یہ سوال کرتا تھا کہ اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اصل میں وجہ کیا ہے, کہ ان سے محبت کر کے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. اس کا جواب مجھے یزید بستانی علیہ رحمۃ اللہ دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے حضور مجھے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, اللہ کے قریب ہونا ہے. آپ اس سے یہ نہیں کہتے کہ نماز پڑھ, آپ اس سے یہ نہیں کہتے کہ روزہ رکھ, آپ اس سے یہ نہیں کہتے کہ داڑھی رکھ, آپ فرماتے ہیں اللہ کے ولی سے محبت.
اللہ کے ولی سے محبت کر. اس نے پوچھا حضور خالی محبت کرنے سے مجھے خدا کا قرب کیسے حاصل ہو جائے گا؟ آپ نے اس کو اتنا شاندار جواب دیا, اتنا بامطمئن جواب ہے وہ. آپ فرماتے ہیں کہ جب تو اللہ کے ولی سے محبت کرے گا تو اللہ کا ولی بھی کس سے محبت کرے گا, تو اللہ کا ولی بھی کس سے محبت کرے گا. اور جب تو اللہ کے ولی سے محبت کرے گا, اپنے دل کے اندر اللہ کے ولی کو رکھے گا تو اللہ کا ولی اپنے دل میں تجھے رکھے گا. اور جب اللہ کا ولی سجدے پہ بیٹھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو اس دل کے اندر تیرا نام نظر آئے گا. تو اس طرح سے اللہ کا قرب تمہیں اولیاء کرام کے ذریعے سے ملے گا. اور ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت امیر خسرو خاندان کے اندر موجود تھے. حضرت نظام الدین اولیاء نے آپ کو بھیجا کہ جاؤ بازار سے سامان لے کر آؤ. آپ بازار میں گئے اور سامان لینے گئے. ایک جنازہ آ رہا تھا, بہت ساری تکلیف تھی. آپ نے ایک دکاندار سے پوچھا کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو اس دکاندار نے کہا کہ یہ بہت بڑے بزرگ تھے, انہوں نے ابھی اعلان کیا ہے کہ میرے مرنے کے 2 دن بعد جو میرے جنازے کی نماز پڑھے گا وہ جنتی تھی. آپ جلدی سے کسی گھر کے اندر جا کے چھپے, جلدی سے بھاگ کے کسی گھر کے اندر جا کے چھپ گئے. 3 گھنٹے بعد جب اپنی گھر کی ہو گئی آپ واپس آ گئے. اب ان کے پیر بھی نظام الدین اولیاء, نظام الدین اولیاء نے ایک خاندان میں فرمایا کہ خسرو جنت نہیں گئے. آپ نے فرمایا کاہے جنت کاہے دوزخ, مجھے تو جنت ملے تو تمہاری نیکیوں کے صدقے میں, دوزخ ملے تو تمہاری نیکیوں کے صدقے میں. اب تو جہاں جانا ہے تمہارے ساتھ ہی جانا ہے. تو اپنے پیر سے محبت اس طرح کرو کہ تمہیں تمہارے پیر کے اندر نظام الدین اولیاء کی جھلک نظر آئے. آج کل کے مریدین ایسے مریدین ہیں جو کہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم پیر صاحب سے مرید ہوں گے تو ہمارا کام بن جائے گا. کام تک اگر تم سیمت رہو گے تو تمہیں صرف دنیا ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر تم دل سے محبت کرو گے تمہیں دنیا بھی ملے گی, آخرت بھی ملے گی. دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. اور پیر کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم پیر کو کہتے ہیں مرشد. مرشد کا معنی آتا ہے رہنما. آج کل کے مریدین جو ہیں وہ اس طرح سے مرید ہوتے ہیں کہ پیر صاحب کا تعویذ میں کتنا اثر ہے. پیر صاحب کے تعویذ میں کتنا اثر ہے. کون سے عمل سے یہ نہیں پتا, پیر صاحب کے تعویذ میں اثر ہونا چاہیے. لیکن اصل میں مرشد کا معنی ہے رہنما. اور رہنما کیا کرتا ہے, تمہارے دل کو صاف کرتا ہے بغض سے, کینہ سے, ان چیزوں سے تمہارے دل کو رہنما صاف کرے گا, ہے نا. جب اس چیز کو صاف کرو گے تبھی تو آپ ایک اچھے انسان بنو گے. آپ کے اندر وہ کوالٹی آئی نہیں ہے کہ آپ اس میں کی چیزیں حاصل کر سکو اور توقع کہ ہمیں آسمان پہ چڑھا رہا ہے. وہ تو غلط ہے. آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پیر و مرشد سے جو فیض حاصل کرنا ہے وہ دینی معاملہ میں کرنا ہے. پیر و مرشد ہمارے دل کو پاک کرے, ہمارے دل کو بغض و کینہ سے پاک کرے. ایک اور دوسری چیز میں بتا رہا ہوں, وفادار رہنا سب سے زیادہ ضروری ہے. وفادار رہنا سب سے زیادہ ضروری ہے. مصور صاحب کا شعر ہے کہ یہ عشق کا دریا ہے ڈوب کر جانا ہے. یہ عشق کا دریا ہے, تمہیں اس میں ڈوب کر جانا ہی ہوگا. جو ڈوب کر باہر نکل گیا وہ منزل تک پہنچ گیا, اور جو بیچ میں ڈوب گیا وہ ڈوب گیا, اس کی کوئی منزل نہیں ہے. حضرت رابعہ جن کو اللہ کا بلند کہا جاتا ہے, عادی ولیہ ہیں, ایک مرتبہ راستے سے گزر رہی تھی. آپ کو ایک شخص نے روک دیا اور آپ سے کہنے لگا کہ مجھے آپ بہت پسند ہیں, آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ سے نکاح کر لوں. آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ سے نکاح کر لوں. آپ نے جواب دیا مجھ سے کیا پوچھتا ہے, میرے پیچھے مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت میری بہن آئی ہے تو اس سے نکاح کے لیے اس نے پیچھے مجھے جیسے کہے گا آپ نے اس کے منہ پہ ایک ٹیپ پڑ مارا. کام محبت کے دعوے مجھ سے اور پیچھے مڑ کے تو کسی اور کو دیکھ رہا ہے. محبت کے دعوے مجھ سے اور پیچھے مڑ کے تو کسی اور کو دیکھ رہا ہے. یہی ہونی چاہیے محبت, کے ایک سے ہی ہونی چاہیے, ہے نا. محبت اگر ایک سے ہے تو کامیاب ہے, 7 سے ہے تو بیکار ہے, کیونکہ وہ آپ کی پڑی چاہیے. وہ پڑی ہوئی چیز ہمیشہ خراب ہوتی ہے, چاہے آپ گھر کا بٹوارا لے لیں, کسی جگہ کا بٹوارا لے لیں, کہیں کا بھی لے لیں, اگر آپ کسی بھی چیز کو پڑھتے ہیں تو وہ خراب ہوتی ہے.
میں سمجھتا ہوں جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہوگی شاید آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں پیر و مرشد سے دلی حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں وہ محبت عطا فرمائے جو امیر ابو کے دل میں نظام الدین اولیاء کی. اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں ایک انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا سبحان اللہ. آپ کے سامنے واضح نصیحت ہے حضور صاحب نے کہا کہ نور نظر دیگر کو سسا ہمیں بتائے ہوئے ان راستوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح سے آپ تمامی افراد شامل ہوئے ہیں محبتوں کے ساتھ اپنی عقیدتوں کو لے کر اپنی محبتوں کو لے کر, تو اس طرح سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم اپنی بات کو اس طرح سے آگے بڑھا رہے ہیں. ہم تمامی حضرات شرکت فرمائیں گے اور مجھے امید ہے کہ جو ہم آواز آپ تک پہنچائیں آپ اس پر لبیک کہیں گے. اللہ کا محبوب ہے سردار ہمارا, اللہ کا محبوب ہے سردار ہمارا, ہم امتی ہیں ان کے. اللہ کا محبوب ہے سردار ہمارے, اللہ کا محبوب ہے سردار ہمارے, ہم امتی ہیں ان کے. وہ مختار ہمارے, ہم امتی ہیں ان کے, وہ مختار ہمارے. اور اللہ آپ ہیں محمود و محمد, اللہ آپ ہیں محمود و محمد. قرآن کی تفسیر ہے سردار ہمارے, قرآن کی اللہ آپ ہیں محمود و محمد, اللہ آپ ہیں محمود و محمد. قرآن کی تفسیر ہے سردار ہمارے. بارہا آپ کے سامنے اس بات کو رکھتے ہیں, آپ کے سامنے اپنی بات کو پہنچاتے ہیں. ہم آپ تک اپنا اعلان پہنچاتے ہیں جسے قرآن میں رہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. تم اللہ کے نام میں ایک کرو گے اللہ تمہیں اس کا 10 عظیم فرمائے گا. تم ایک کرو گے اللہ تمہیں اس کا 10 عطا فرمائے گا. تو میری بہنیں بھی سن رہی ہیں, میرے بھائی بھی سن رہے ہیں. ہم نے پچھلے سال بھی اعلان آپ تک پہنچایا تھا جس کا نتیجہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا, جس کا نتیجہ آپ کی نگاہوں سامنے ہے. جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیوار یہاں سے وہاں تک کا بنانا, یہ کمروں کا بنانا, یہ سب آپ ہی کے تعاون سے ہو رہا ہے. ابھی تو بہت سے کام کرنا ہے, بہت کام کرنا ہے. اگر آپ نے اپنے پیرانے استاد سے محبت ہے, آپ اپنے پیرانے استاد کی محبت پہ اپنی زندگی کو سرشار کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے پیرانے استاد کی زندگی سے اپنی زندگی کو قرب دینا چاہتے ہیں, تو آپ کو ان تمام بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا بھی ہوگا. آپ دیکھتے ہیں وقت آخر ہو رہا ہے, وقت آخر ہو رہا ہے. ابھی درگاہ شریف میں ہمیں کتنا کام کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ تو آگے آگے دیکھیں ہوگا کیا. ابھی تو ناز برداری کی یہ پہلی ہی منزل ہے, ابھی تو ناز برداری کی یہ پہلی ہی منزل ہے. آگے آگے دیکھیں ہوگا ہے کیا. ابھی تو ناز برداری کی یہ پہلی ہی منزل ہے, آگے آگے دیکھیں ہوگا ہے کیا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. جس طرح سے آپ ہمیں تعاون ہمارے ساتھ ہماری آواز پر آواز بناتے ہیں, لبیک کہہ کر حاضر آ جاتے ہیں. میں تمام سامعین سے کہوں گا, میں تمام سامعین سے گزارش کروں گا, تمام اپنی ماں بہنوں سے, تمام اپنی ماں بہن, میری ماں بہنیں آواز سن رہی ہیں. ارے ذرا دیکھو اللہ تو پکار رہا ہے, قرآن میں رہا ہے ایک خلق کرو اللہ کے نام میں تمہیں 10 دوں گا, میں تمہیں 10 عطا کروں گا. تو ہمیں تو 10 چاہیے ہے, ایک نہیں چاہیے ہے. قرآن کے بتائے ہوئے قوانین کو اپنانا ہوگا. ہم اس لیے کچھ کام کرائیں گے, آگے بڑھائیں گے. تو آپ کون ہیں جو ہماری آواز پر لبیک کہہ رہا ہے,
ہمارے حاجی ابرار صاحب نے تو ہمیں پہلے ہی عطا فرما دیا. کیا عطا فرمایا؟ یہ وہ جانے یا ان کا مرشد جانے. یہ وہ عطا کر چکے 2 دن پہلے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولا بھائی یہ تھیلی لے کے آؤ, ایک تھیلی کا نوائی لے کے آؤ, میں پڑھتا رہوں گا اس میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں میں 4 کٹے سیمنٹ کے ڈاکٹر مسیح احمد کی جانب سے حاضر آئیں گے. اگر کٹے نہ بھیجیں گے تو ہم ان سے پیسے لے لیں گے. ہمیں پیسوں کی اگر ضرورت ہے تو پہلے پیسے بھی لیں گے. 4 کٹے اگر چاہیے تو ہم 4 کٹے بھی لے لیں گے. بہرحال وہ بات آگے بڑھ رہی ہے. وسیع احمد صاحب جو جانب سے 4 کٹے سیمنٹ کے آئے ہیں, اور جو ہمارے بھائی حاجی ابراہیم صاحب کی جانب سے اور ہمیں 2,000 روپے پتا ہوئے ہیں. اور مرشد کو تو پتا نہیں انہوں نے کیا دیا تھا. یہ مرشد جانے ہمیں کوئی پتا نہیں. ہم تو آپ سے سوال کر رہے ہیں تو کون ہے اس بند شریف, اس حصے کی خدمت کرنے کے لیے کون ہے؟ بٹن بھائی ہمارے آ رہے ہیں. بٹن بھائی بھی تشریف لے آئے. 1,000 روپے بٹن بھائی کی جانب سے ہو رہے ہیں. آفتاب بھائی مجھ سے تشریف لائے ہیں, ان کی جانب سے بھی 500 روپے کا نذرانہ ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھائی عورتوں میں چلے جاؤ, 2 لڑکے رومال لے لو, عورتوں میں چلے جاؤ, 2 لڑکے رومال لے لو, عورتوں میں چلے جاؤ. اللہ انہوں کو بھی عطا فرمائے گا. 2 لڑکے رومال پکڑ لو, گھوم لو سب میں. مبارک ہو بھائی, بڑی خوشی کی بات ہے, بڑی مسرت کی بات ہے. ہم تمام کے درمیان میں ایک بندہ ایسا بھی اللہ نے بھیجا ہے, ایک بندہ ایسا بھی اللہ نے بھیجا ہے جو ملک کے سرزمین سے, ہماری بھیسوری شریف کا رہنے والا ہے, ہمارے خطے کا رہنے والا ہے, اسی سرزمین کا رہنے والا ہے, یہیں سے محبت کرنے والا ہے. رہتا ضرور بھی رکھتے ہیں, رہ ضرور بھی رکھنے والا ہے. اس کی جانب سے جسے گڈو کہتے ہیں, عظیم نام ہے, عظیم نام ہے عظیم, جس کو گڈو کہتے ہیں. اور مرحوم ہمارے مامو حنیف احمد صاحب کا بیٹا ہے جن کا انتقال ہو چکا ہے, ان کی جانب سے 11,000 روپے, ان کی جانب سے 11,000 روپے میرے پاس ابھی نہیں آئے, میں لے لوں گا. آج نہیں لوں گا, کل لے لوں گا, بہرحال میں لے لوں. 11,000 روپے کا میں ان کا اعلان کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم عطا فرمائے, ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جو حضرات جس طرح سے بھی ہو, اس پہ ڈالو, اس پہ مت کرو, اس میں کرو. یہ آپ وہیں رہو, وہیں رہو. حنیف بھائی مرحوم نہیں ہے یار, حنیف بھائی حیات ہے. وہ حنیف بھائی دوسرے ہمارے گاؤں کے یہ بیٹے ہیں, ان کی جانب سے تو ہوگا, ان کی جانب سے بھی اب ہوگا, ان کی جانب سے دیکھتا ہوں کیا ہوگا. میں تھوڑے میں تو راضی رہوں گا نہیں بھائی. کوئی بات نہیں, ان کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ وہ عظیم ہے, وہ عظیم ہے, وہ عظیم ہے, عظیم ہے, عظیم کا معنی بھی آ گیا. کون ہے؟ اور جو بھی حضرات سامنے آ رہے ہیں, جس طرح سے ہمارے بھائی عظیم بھائی گڈو بھائی نے جس طرح سے ہمارا اعلان کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا بھی ہوگا جیسے وسیع احمد صاحب کا صاحبزادہ 4 کٹوں کا اعلان کرایا ہے, پاہی ہے ہاتھوں سے پیروں سے, چلتا پھرتا دور ہوتا ہے, لیکن اس کا حوصلہ دیکھو, اس بچے کا حوصلہ دیکھو. باپ یہاں موجود نہیں ہے, ایک پائی ہونے کے ناطے سے وہ بچہ بھی کہہ رہا ہے, ارے صاحب تیری جانب سے 4 کٹا سیمنٹ, 4 بوری سیمنٹ کا اعلان کر دو. آپ کنکوں میں والے, آپ آج میں والے, تو اس اپاہی بچے کو بھی دیکھو, اس اپاہی بچے کی جانب دیکھو. وہ بچہ اپنے پیران صاحب کی خدمت کے لیے کس طرح سے تیار ہو رہا ہے, کس طرح سے تیار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 4 کٹوں کی توفیق دی ہے. کوئی اسی وقت میں ایسا بھی ہوگا کہ 10 کٹوں کا بھی اعلان کرنا جانتا ہوگا, کوئی 20 کٹوں کا بھی اعلان کرنا جانتا ہوگا. میں اس سے بہتر یہ جانتا ہوں, کہ ابھی اگر ہم کام نہیں کرائیں گے وہ کٹے ہمارے غلط ہو سکتے ہیں, خراب ہو سکتے ہیں. اس سے بہتر ہوتا ہے کہ ہم کٹوں کا, اگر ہمیں 10 کٹے سیمنٹ کا دینا ہے, 10 بوری سیمنٹ کا دینا ہے, تو ہمیں اس کا پیسہ ادا کر دینا, ہمیں اس کا پیسہ ادا کر دینا, تاکہ ہم وقت پر
کہ سیمنٹ مٹی کا حاجی مظہر صاحب بیٹا ہے، اگر یہ میں اعلان کر چکا ہوں ہمیں ابھی کام فی الحال نہیں کرنا ہو رہا ہے تو ہم کٹوں کے پیسے لیں گے، کیونکہ وہ مول ہی نہیں آئے گا ہمارے پاس رکھے ہوئے، ہم ایک مہینے کے بعد کام کرانا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا بیکار ہو جائے گا، اس لیے ہم پیسے بھی لے سکتے ہیں، یہ ہماری مرضی کے اوپر ہے، اگر کام کرنا جانتے ہیں تو ہم یہ جامع بھائی کی جانب سے 500 روپے منڈن کو صدیق مکھیا کو کون نہیں آتا تھا، ان کے رفتے جگر ہیں، ان کے رفتے جگر ہیں، 500 روپے کی خدمت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے بڑے مکھیا سلیم بھائی والی خاموش ہے، دیکھ تو میں سب کو رہا ہوں بھائی، دیکھ تو رہا ہوں میں سب کو خاموش ہے، کیا سوچ رہے ہیں، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، بہرحال ہم تمام یہ بات سے قرآن کر رہے ہیں، کیسا دستیابی ہو، ہماری ماں بہنیں ہمارے اعلان کو سن رہی ہیں، وہ ان کے بعد 2 بچے بھیج دیے گئے ہیں، 2 بچے بھیج دیے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، ان کو عطا کریں، وہ سب یہاں لے آئیں گے، اور کچھ کو بھی جو دینا ہے، میں آپ کو شریف کا آغاز ہونے جا رہا ہے، وقت ہو چکا ہے، دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دلوں کو نہ دیکھو، جیبوں کو نہ دیکھو، اپنے دلوں کو دیکھو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه يرفع درجات من يشاء ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وداود وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى قف الورى بصلاح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم اللهم وصحابه وأهل بيته وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله پہلے درود و سلام پڑھو پھر سب مل کر ذکر کرو ہر مقصد میں کامل ہو دل سے پڑھ لو بسم اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی
جام فرافر شیخ کے باقی باللہ ہوگی جبھی موت نہ آئے گی کبھی پڑھ لو شجرہ ولی اللہ حسبی ربی جل اللہ باقی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا علی کرم اللہ امیر الحی ولی اللہ نور نبی اولاد علی راحت قلب زہرا بطول سید امین الحی جہانگیر آل نبی رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ آفی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا علی کرم اللہ امیر الحی ولی اللہ ہادی و مائب مرشد زینت بز میں جود و نظر عالم و فاضل عامر و کامل سید نزاکت نور اللہ حسبی ربی جل اللہ باقی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا علی کرم اللہ امیر الحی ولی اللہ عارف باللہ واصل اللہ زینت بذل جود و صفا عالم اکبر فاضل اکبر سید سخاوت نور اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا علی کرم اللہ امیر الحی ولی اللہ فانی و باقی پیر معظم حضرت شاہ نبی رضا قطب زمانہ عبد الحی عالی مقام فنا فی اللہ حسبی ربی جل اللہ باقی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا علی کرم اللہ امیر
ولی اللہ راحت جانو قلب و جگر حضرت سید رمز اللہ سید جہاں مخلص رحمہ مطلوب یزدار ہم اللہ حسبی ربی جل اللہ باقی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولائی کرم اللہ بین الحی ولی اللہ بہر امداد علی حضرت مہدی مظہر حسین فرحت اللہ شمس الضحیٰ حسن علی شاہ ولی اللہ حسبی ربی جل اللہ باقی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا علی کرام اللہ امین الحی ولی اللہ حضرت منعم پاک باز حضرت سید فریل الدین حضرت سید جعفر شاہ حضرت سید اہل اللہ حسبی ربی جل اللہ باقی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا علی کرام اللہ امین الحی ولی اللہ حضرت سید نظام الدین تقی الدین نصیر الدین بدر تجا سید محمد حضرت سید فضل اللہ حسبی ربی جل اللہ باقی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا علی کرام اللہ امین الحی ولی اللہ در فنا قطب زمان حضرت شاہ قطب الدین شاہ قلندر نجم الدین عالی مقام بقا باللہ حسبی ربی جل اللہ باقی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا علی کرام اللہ امین الحی ولی اللہ غزنہ سید مبارک شاہ فانی سید نظام الدین مظہر جیلا شہاب الدین رحمہ
رحمت عالم نور اللہ حسبی ربی جل اللہ باقی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا علی کرم اللہ امین الحی ولی اللہ ماہ رب مہر عدم اپنے خدا کا فضل و کرم غوث العالم محیوتی عبد القادر سر اللہ حسبی ربی جل اللہ باقی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا علی کرم اللہ امین الحی ولی اللہ شاہ سعید شاہ الحسن رحمت نمائے بو یوسف الفت رسائے عبد العزیز رحیم الدین علم اللہ حسبی ربی جل اللہ باقی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا علی کرم اللہ امین الحی ولی اللہ حضرت شبلی میر جنید سر سختی عالم دین حضرت معروف شہرفی موسیٰ رضا امام روح اللہ حسبی ربی جل اللہ باقی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا علی کرم اللہ امین الحی ولی اللہ حضرت موسیٰ کاظم امام حضرت جعفر صادق امام علم نبی سید باقر زین العبائدین اللہ حسبی ربی جل اللہ باقی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا علی کرم اللہ امین الحی ولی اللہ نور العین حبیب خدا شاہد راز و کرب و بلا راحت جان علی زہرا حضرت حسین خلیل اللہ حسبی ربی جل اللہ باقی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ
خلد الصبار در نجف یا مولا علی شاہ ولایت اسد اللہ نور خدا محبوب خدا سارے خدائی کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا علی کرم اللہ امین اللہ ولی اللہ ہے وہ نبی کملی والے عرش کے ہیں جانے والے جب معراج کے راز کھلے بول اٹھا دل صلی اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا علی کرم اللہ امین اللہ ولی اللہ مسکن جن کا مدینہ ہے رحمت حق کا خزینہ ہے مشکل سے افضل پسینہ ہے کیا سمجھے کوئی اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا علی کرم اللہ امین الحی ولی اللہ ہم بھی مدینے کو جائیں سبز گنبد کو دیکھیں جال سنہری کو چومیں پوری ہو حسرت یا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا علی کرم اللہ امین الحی ولی اللہ قادر مطلق رب العلا عشق مرشد کر دے عطا قادر مطلق رب العلا عشق مرشد کر دے عطا فضل و کرم ہو ہم پہ صدا لب پر ہو ہر دم اللہ اللہ حسبی ربی جل
अमीना से है आया फूल अकीदत के लाया हो मकबूल ये तोहफा मेरा पढ़ता हूँ शिजरा वलीउल्लाह سبحان ربك رب العزة عما يصفون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله میں دو رکھواتا ہوں کٹ کے بہت جنے ہوں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين عذاب القبر آمين عذاب الحشر آمين عذاب الميزان آمين عذاب الصغار آمين اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء آمين واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لي حينا ميتنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الحاسدين وانصرنا على القوم المشركين يا رحمن يا رحيم لے مالا مالک المستقیم مولا آج ہم تمام نے اس حسن پرنور موقع پر تیرے محبوب کی محفل کو سجایا مولا اس میں قرآن پاک کی تلاوت کری گئی شجرہ شریف پڑھا گیا دودھ تاج پڑھا گیا شریفی کو پیش کرائے تمام عقیدت مندوں نے اپنی عقیدت کو پیش کرا مولا تیری بارگاہ میں نظر ہے تمام غلطیوں خامیوں سے پاک فرما کے وسیلہ مصطفیٰ قبول میرے بعد میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر مولا قبول مولا حضور کے بعد 1,24,000 کا مبیش 2,24,000 انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے مولا ان تمام کی بارگاہ میں نظر مولا قبول مولا حضور کے 4 یار حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی کی بارگاہ میں نظر مولا قبول ایسا ثواب الخصوص الخصوص شاہدہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار آمین وجہ الملیم کی بارگاہ میں نظر مولا قبول مولا ایسا ثواب بالخصوص الخصوص خاتون جنت زوجہ مولا کائنات حضرت فاطمہ الزہرا معروف بڑی اماں کی بارگاہ میں نظر مولا قبول مولا ایسا ثواب بالخصوص الخصوص امام حسن کی بارگاہ میں نظر مولا قبول حسین جانے جانا کی بارگاہ میں نظر مولا قبول مولا اماموں کی بارگاہ میں نظر مولا قبول جنگ بدر جنگ احد جنگ خندق جنگ کربلا میں جتنے بھی شہداء اکرام شہید ہوئے مولا تمام کی بارگاہ میں نظر مولا قبول مولا اس کا ثواب بالخصوص الخصوص میرا میرا الشیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی غوث سمدانی علی نعمت و عثمان کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما خواجہ عثمان ہارون کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما خواجہ معین الدین چشتی عطا ولی کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما بابا فرید گنج شکر علی نعمت و عثمان کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما پاک تقیری کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما مولا پور کی سرزمین پر جتنے بھی ہو گئے امام اپنی قبروں میں عطا فرما ہے مولا تمام کی بارگاہ میں نظر مولا قبول مولا
اس کا ثواب بالخصوص الخصوص صاحب حضرت خواجہ صوفی سید سخاوت الدین شاہ بابا المعروف سید سخاوت حسین شاہ علیہ رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما اس کا ثواب بالخصوص الخصوص حضرت خواجہ صوفی سید نزاکت الدین شاہ بابا المعروف سید فاروق علیہ رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما دادی امی اور دادی امی کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما مولا اس کا ثواب بالخصوص الخصوص میرے دایا حضرت سید وارث علیہ رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما زوری کی سرزمین پر جتنے بھی اولیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما ہے مولا ان تمام کی بارگاہوں میں نظر مولا قبول فرما مولا ان تمام کے صدقہ و وسیلے سے ہمارے پیر و مرشد کو اچھی صحت و کلی عطا فرما مولا ان کو سلسلے کا زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما مولا ہم تمام کو سلسلے کا زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما مولا ان تمام کے صدقہ و وسیلے سے پورنپور کے عثمان بھائی کی طبیعت علیل ہے مولا ان کو شفاء کاملہ عطا فرما مولا نعیم بھائی جو کہ انیق بھائی کے بھائی ہیں مولا ان کی طبیعت علیل ہے مولا ان کو بھی شفاء کاملہ عطا فرما بابا کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں جو بھی جس بیماری میں مبتلا ہے مولا ان تمام کو شفا عطا فرما مولا تو قدم رکھنے والا ہے ہم مانگنے والے ہیں ہماری مانگنے کی اوقات نہیں ہے پھر بھی ہم تجھ سے ہاتھ پھیلائے سر جھکائے تجھ سے دعا گو مولا ہمارے حق میں جو بہتر ہو وہ فیصلہ کر دے مولا تمام دنیا میں امن جاری فرما مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر دے جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح اچھا بننے کی توفیق عطا فرما مولا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار لگا دے جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزی میں بے پناہ برکت نازل عطا فرما مولا ان تمام کے صدقہ و وسیلے سے ہمیں پنج وقتہ نمازی بنا دے ہمیں قرآن کا عادی بنا دے ہمیں دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دنیا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما ہم تمام کو آپس میں اتحاد و اتفاق و محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما مولا یہ تمام سائرین اکرام جہاں جہاں سے بھی آئے مولا پہلے تو ان تمام کی حاضریوں کو قبول فرما ان کے دلوں میں جو جائز تمناؤں مرادیں ہوں مولا اپنے محبوب کے صدقہ و وسیلے سے قبول فرما جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا کر دے گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاہکار ہیں تیرے بندے ہیں تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے سر جھکائے تجھ سے دعا گو مولا ہمارے دلوں میں جو بھی جائز تمناؤں مرادیں ہوں مولا ان تمام کو قبول فرما اپنا عشق عطا کر دے اپنے محبوب کی محبت عطا کر دے مولا ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا کر دے ہمیں اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا کر دے مولا ہمیں اولیاء کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا ہمیں اپنے پیروں مرشد سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے جو چکنے سے رہ گیا وہ بھی عطا کر دے انقلاب بلا افتاد کشتی ضعیفان شگسترات کشتی حق خواجہ عثمان ہارونی مدد دنیا معین الدین چشتی جنت میں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر